نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يقصف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يقصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر ہوگا جو کعبہ معظمہ پر اٹیک کرے گا، اس نیت کے ساتھ آئے گا کعبہ شریف کو گرانے کے لیے، کعبہ شریف کو ڈسٹروے کرنے کے لیے۔ تو جب وہ بیدا میں پہنچے گا، میں ابھی عرض کرتا ہوں بیدا کیا ہے، تو ان کے لشکر تمام کا تمام اول تا آخر سب کا سب زمین میں دس جائے گا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ کیف یخسف باولہم آخرہم، یہ کیسے ہے کہ سب کے سب دنس جائیں گے، حالانکہ اس لشکر میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی نیت خانہ کعبہ کو گرانا نہیں ہوگا، اس کو اٹیک کرنا، اس کو یعنی اس کی خرابی نہیں ہوگی۔ ان میں تو وہ لوگ ہوں گے جو تاجر ہوں گے، جو بزنس کی نیت سے آ رہے ہوں گے، مال تجارت خرید و فروخت کے لیے آئیں گے، اور بے شمار لوگ ہوں گے کہ جن کی یہ نیت نہیں ہوگی، وہ تو کچھ لوگ ہوں گے جن کی یہ نیت ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سب دنس جائیں گے، قیامت کے دن اپنی نیتوں کے مطابق اٹھیں گے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے جس کو امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ چند ضروری مسائل، اس کے بعد ام المومنین مسلمانوں کی ماں، اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کو ام المومنین قرآن حکیم نے کہا، یہ متفق علیہ، چونکہ جب قرآن نے کہہ دی تو پیچھے بات ہی کوئی نہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ ان ماؤں کا معنی کیا ہے؟ تو ان ماؤں کا معنی یہ ہے کہ ایک تو ادب احترام میں یہ اسی طرح اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں کہ جس طرح انسان کے لیے اپنی ماں ہوتی ہے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہے، ان سے بھی بڑھ کر ہے، ان کے برابر نہیں، ان سے آگے ہیں۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح اپنی ماں کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح بھی حرام ہے، قطعی حرام ہے۔ اور اب مسئلہ ہے ماں سے پردہ نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے پردہ ہوگا۔
یہ فرق ہے کہ ان سے پردہ ہے حالانکہ ماں سے پردہ نہیں ہوتا۔ ادب احترام ماں سے بڑھ کر ہے، نکاح اسی طرح حرام ہے جس طرح اپنی ماں سے حرام ہے۔ یہ چند مسئلہ۔ اب ان کی کنیہ ہے ام عبداللہ۔ یہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ کوئی بچہ نہ کوئی بچی، دونوں نہیں تھے۔ تو ایک تو یہ پھر آپ کی کنیہ کہاں سے ہے، چونکہ ماں مدر آف عبداللہ، تو فرماتے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو آپ کی بہن تھی حضرت اسماء، ان کے صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ، ان کی نسبت سے انہوں نے اپنی کنیہ رکھی حضرت ام عبداللہ۔ لیکن ایک دوسرا بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ کنیہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی کی اولاد ہو۔ کنیہ کسی صفت کی بنیاد پر، کئی مختلف وجوہات کی بنیاد پر رکھی جا سکتی ہے، اور یہ کلام بالکل درست۔ جیسے ابو حنیفہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی بیٹی ابو حنیفہ نہیں تھی، یہ صفت ہے کہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر حق پر ثابت قدم، اس قدر حق کا ساتھ دینے والے کہ گویا کہ آپ کا پورا مجسمی حق تھے، آپ حق والے، ہر باطل سے جدا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف ہے نا، تو آپ کو صفت کی بنیاد پر ان کی حق کے حمایت کے، یعنی اس میں یہ جو صفت آپ پر غالب اور بہت ہی غالب تھی، تو اس وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی کا نام تھا ابو حنیفہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اس طرح بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ جو کنیہ صفت کی بنیاد پر ہے، تو صفت کی بنیاد پر بھی کنیہ جائز ہے، اور اگر کوئی صفت نہ ہو پھر بھی جائز ہے، اولاد نہ بھی ہو تو پھر بھی کنیہ بغیر اس کے جائز ہوتی ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے، ایک لشکر اب یہ آ چکا ہے یا آئے گا، تو غالب رائے یہ ہے کہ ابھی ہوگا یہ واقعہ، ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے۔ یزید کا ایک لشکر آیا تھا جس نے خانہ کعبہ کو شہید بھی کیا، سارے معاملات ہوئے، لیکن وہ زمین میں دنسا نہیں تھا، اور اس لشکر کی نشانی یہ ہے کہ یہ زمین میں دنس جائے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ تاریخ میں یہ وہ غیبی خبروں میں سے یہ ایک وہ غیبی خبر ہے کہ جس کا ظہور ابھی ہوگا۔ ایک تو یہ بات ہے ابھی یہ معاملہ یہ واقعہ ہونا ہے، ہوا نہیں ہے، جو بھی ہوئے ہیں وہ اس درجے کا نہیں ہے جس درجے میں حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو سوال کیا کہ سارے تو اس نیت کے ساتھ نہیں آئیں گے، تو عذاب سب پر نازل کیوں ہوگا؟ کیونکہ زمین میں دنس جانا یہ عذاب الہی ہے، یہ خدا کا عذاب ہے۔ تو یاد رکھ لو مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوتا ہے نا، تو وہ نیک اور بد کو نہیں دیکھا کرتا، اس میں سب کے سب وہ آ جاتے ہیں۔ یہ ابھی دیکھیں یہ کرونا ہے، اگر یہ عذاب الہی ہے، اگر ہے تو پھر یہ امتیاز نہیں کرے گا آپ کون ہے، وہ کون ہے اور یہ کون ہے۔ یہ جس کو اللہ کی مشیت جو اس کی گرفت میں آگے وہ آ جائے گا، وہ بچ نہیں سکتا۔ اب یہاں سے جو فقہا نے محدثین نے مسائل بیان فرمائے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس طرح نیک لوگوں کی صحبت بدوں کو فائدہ دیتی ہے، جب بد کم ہو نیکوں کی تعداد زیادہ ہو تو نیکوں کی وجہ سے بد بھی بچے رہتے ہیں۔ اسی طرح جب بدوں کی تعداد زیادہ ہو جائے نیکوں کی تعداد کم ہو تو بروں کی صحبت نیکوں کو نقصان بھی دیتی ہے۔ بات یاد رکھ لیں، جس طرح نیک لوگوں کی صحبت بدوں کو بچاتی ہے نا، اسی طرح بدوں کی صحبت نیکوں کو تباہ بھی کرتی ہے، وہاں پر پھر نیکی نہیں دیکھی جاتی۔ ایک بات تو یہ یاد رکھ لیں۔ دوسرا کہ نیک انسان بذات خود نیک ہو،
لیکن بروں کی سنگت یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر امتیاز نہیں کرتا نیک اور بد میں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی بھی بری مجلس میں جائے گا، خود کتنا بڑا نیک ہو، پرہیزگار ہو، وہ بڑا متقی ہے، فرمایا اس کا شمار انہی برو میں ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی بری مجلس میں، وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو، وہ سوشل ہو، وہ مذہبی ہو، وہ کوئی بھی گیدرنگ ہو، فرمایا بلکہ، اور کتابوں میں تو یہاں تک کہ اگر کہیں کوئی کافروں کی کثرت ہو اور آپ نے وہاں گزرنا تو انسان کو آہستہ چلنا بھی منع ہے، اس علاقے سے تیزی کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ اگر آہستہ چلے گا تو یہ بھی اسلام اس کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ نیکی ہمیشہ غالب رہے، تاکہ نیکیوں کی وجہ سے برے بھی بچے رہیں گے۔ اور اگر نیک انسان نیکی پھیلانے کی کوشش نہیں کریں گے اور برائی زیادہ ہو جائے گی نیکی سے، تو پھر یہ نہ سمجھے ہم برے تو یہ ہیں تو ہم تو نہیں ہیں۔ قرآن پاک نے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد حدیث نے فرمایا پھر تمہاری نیکی تمہیں اس دنیا میں نفع نہیں دے گی، ہاں تمہاری نیکی قیامت، اور قیامت کے دن بھی یہ مسئلہ مشکل ہو جائے گا۔ یاد رکھ لیں، جو انسان غیرت نہ کھائے، غیرت حدیث پاک میں آتا ہے، امام غزالی نے اربعین میں، جس انسان کو غیرت نہیں آتی گناہ پر، اللہ پاک فرماتا ہے اگر وہ آدمی لاکھوں سال بھی عبادت کرے نا، لاکھوں سال کی عبادت بھی ہو، لیکن ایک انسان اس کے سامنے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے اور اس انسان کو غیرت نہیں آتی، اللہ پاک فرماتا ہے مجھے تیرے لاکھوں سال کی تیری عبادت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جو اس ایک منٹ کی غیرت بھی خدا کی بارگاہ میں قدر و قیمت ہے۔ یاد رکھ لو، یہ آج مسلمانوں کے بڑا سبق جی، مسلمان بڑے عمل او بھائی یہ ٹھیک ہے ہوتے ہیں، پر بات غیرت بھی ایک چیز کا نام ہے۔ فرمایا لاکھوں سال کی امام غزالی کی کتاب اربعین پڑھ کر دیکھ لیں، اول تو ہماری زندگی نہیں اتنی، جتنی مرضی انسان کی عبادت ہو نا، جس انسان میں غیرت نہیں ہے نا خدا تعالیٰ کے بارے میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی عبادت کی کوئی ویلیو، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں غیرت ہو۔ غیرت کس بات پر؟ غیرت کا معنی کیا ہے؟ امام غزالی نے پوری کتاب اس پر لکھی ہے، غیرت کا معنی کیا ہے۔ میں انشاءاللہ کبھی وقت ہے تو میں بتاؤں گا غیرت کس چیز کو کہتے ہیں۔ غیر کہتے ہیں دوسرے کو، دوسرے کو غیر کہتے ہیں۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں، فرمایا اس کائنات کا مالک ایک ہے، خالق ایک ہے، رازق ایک ہے، اور اس کے حکم کے خلاف ورزی انسان کرے تو یہ انسان اسے نفرت نہ کرے۔ اس کا معنی اس نے ایک غیر کو خدا کے ساتھ برابر کیا ہوا ہے۔ یہ ہے غیرت کا معنی کہ گناہ پر، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مسلمانوں میں تعلیم بہت کی کمی ہے، یہ کہتے ہیں غصہ نہیں جی، یہ ہے جی بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو سرکار کو تکلیف دینے والے تھے نا، ان کی بھی حیثیتیں تھیں، ان کی بھی حیثیتیں تھیں، کس قسم کی تکلیف دی گئی ہے، پوری کتابیں ان معاملات پر۔ بعض تکلیفوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل معاف نہیں فرمایا، گستاخوں کو بالکل معاف نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا خانہ کعبہ کی چھت کے پردے کے پیچھے بھی نکالو ادھر سے، گستاخوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں فرمایا۔ ہاں جسمانی تکلیفیں دینے والوں، لڑائیاں کرنے والوں کو معاف فرما دیا ہے، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا، اور نہ اجازت ہے۔ حدود اللہ ہے نا، حدود اللہ، کیا مسلم گورنمنٹ کو اجازت ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر تبدل کر دے یا اس کو معافی کر دے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں نہیں معاف کر سکتا، ملک کا وزیر اعظم بھی معاف نہیں کر سکتا، صدر بھی معاف نہیں کر سکتا حدود اللہ کو، کیونکہ یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ۔
اس انسان نے اللہ کا قانون توڑا ہے، اب اس قانون توڑنے والے کو ملک کا وزیر اعظم بھی معاف کرنے کی، چیف جسٹس کو بھی معاف کرنے کی اجازت نہیں، یہ حد بلکہ معاف تو دور کی بات ہے، معافی تو بڑے دور کی بات ہے نا جی، اس میں ایک بال کے برابر کمی بھی نہیں کر سکتے، جو جتنی سزا ہے نا اسلام میں اتنی پوری سزا دینے اس پر فرض ہے، پوری اسلام کی حکومت بھی کوئی اجازت نہیں کہ اس سزا کو کسی انسان کو دے کر، کیونکہ یہ انسان ہے یا یہ معاملات ہیں لہذا میں اس سزا کو کمی بیشی کر دے نہیں کر سکتا، حدود ہوتی ہے وہ، چونکہ یہ غیرت کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں تو عذاب آئے گا، چاہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے نیے سے آ رہا تھا، چاہے تجارت جس بھی نیے سے آ رہا تھا، چونکہ برے کے ساتھ تھا، وہ بروں کے ساتھ تھا، ان لوگوں کا ساتھ تھا کہ جو اس کو گرانے کی نیت سے آ رہے تھے، فرمایا سب کے سب غرق ہو جائیں گے، اول تا آخر سب زمین میں دھنس جائیں گے۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیتوں کے مطابق انہیں اٹھائے گا، اور میں نے یاد کر دیا قیامت کا مسئلہ بھی، چونکہ وہ اللہ رب العزت عدل کا معاملہ ہے، لیکن جو انسان یہ بھی نا فرق ہوتا ہے، نیکیوں کی صحبت کا اور بروں کی صحبت کا فرق ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ نیکی پھیلتی رہے، نیکوں کی تعداد غالب رہے، یہ زیادہ لوگ رہیں، جب یہ زیادہ ہوں گے نا تو برے بچے بھی بچے رہیں گے، جب یہ تعداد میں کم ہو جائیں گے نا تو پھر یہ نیکوں لوگوں کی نیکیاں دنیا میں کام نہیں آتی، دنیا میں ان پر بھی عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔